الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ایک مرتبہ ہم اور آپ سب لوگ مل کر مکہ کے سرکار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کی آل و اصحاب پر عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کی ڈالیاں پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرات، انسان کے لیے جہاں مرنا یا شہید ہونا مقرر ہوتا ہے، من جانب اللہ ایسے حالات و اسباب پیدا کرتے ہیں کہ ہزار رکاوٹوں کے باوجود انسان آخری وقت میں اسی جگہ پر جانے کے لیے مجبور ہوتا ہے۔ سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا کربلا میں شہید ہونا ازل میں مقرر ہو چکا تھا، ان کے لیے ایسے حالات پیدا ہوئے کہ اب کربلا کی طرف ان کو جانا پڑا۔ اس کے بعد کے حالات آپ نے پچھلی نشست میں سماعت کر لیا۔ 10 روزہ پروگرام کی آخری محفل ہے اور آج ہمیں اور آپ کو جگر پارے رسول شہزادہ بطول علی کے نور عین، مومنوں کے دل کے چین، جنتی نوجوانوں کے سردار، مجاہدوں کے قافلہ سالار، ابن حیدر کرار، شہنشاہ کربلا، پیکر صبر و رضا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سماعت کرنی ہے۔ حضرات، جب آپ نے میدان جنگ میں جانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت زین العابدین اپنی بیماری کی نقاہت اور کمزوری کے باوجود نیزہ لیے ہوئے حضرت امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، بابا جان، پہلے ہمیں میدان کا کارساز میں جانے اور اپنی جان کے نثار کرنے کی اجازت دیجیے، میرے ہوتے ہوئے آپ شہید ہو جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ امام علی مقام نے نور نظر کو اپنی آغوش محبت میں لیا، پیار کیا اور فرمایا، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ علی اکبر بھی شہید ہو گئے ہیں، قاسم بھی دنیا سے چلے گئے، حضرت علی اکبر بھی چلے گئے ہیں، حضرت اصغر بھی چلے گئے اور تمام عزیز و اقارب جو ہمراہ تھے سب راہ حق میں نثار ہو چکے ہیں، میں تمہیں اجازت دے دوں، کیسے دے دوں؟ تو خواتین اہل بیت کا کوئی محرم نہ رہ جائے گا، ان بے کسانے غریبت الوطن کو مدینے کون پہنچائے گا؟ تمہاری ماں بہنوں کی نگہداشت و خبرگیری کون کرے گا؟ میرے پیارے بیٹے، تمہیں زندہ رہنا ہے، تمہیں شہید نہیں ہونا ہے، ورنہ میری نسل کس سے چلے گی؟ حسینی سادات کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ میرے جد و پدر کی جو امانتیں میرے پاس ہیں وہ کسی کے سپرد کی جائیں گی؟ میرے لخت جگر، یہ ساری امیدیں تمہاری ذات سے وابستہ ہیں۔ دیکھو، میری طرح صبر و استقامت سے رہنا، راہ حق میں ہر آنے والی تکلیف و مصیبت کو برداشت کرنا اور ہر حالت میں اپنے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت اور ان کی سنت کی پیروی کرتے رہنا۔ میرے باپ، تم ہی میرے جانشین ہو، تمہیں میدان کارساز میں جانے کی اجازت نہیں۔ پھر امام علی مقام نے ان کو تمام ذمہ داریوں کا حامل کیا اور اپنے دستے مبارک اتار کر ان کے سر پر رکھا اور دستار مبارک اتار کر رکھنے کے بعد انہیں بستر علالت پر لٹا دیا۔ اب امام پاک اپنے خیمے میں تشریف لائے، صندوق کھولا، قبائے مصری زیبتن فرمائی، تبرکات میں سے اپنے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امام مبارک سر پر باندھا، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈھال پشت مبارک پر رکھی، شیر خدا کی ذوالفقار حیدری کو گلے میں حمائل کی، جعفر طیار کا نیزہ ہاتھ میں لیا۔ اس طرح تاجدار کربلا، پیکر صبر و رضا، سب کچھ راہ حق میں
قربان کرنے کے بعد اپنی جان نذر کرنے کے لیے تیار ہوئے. بیویوں نے جب ان کو دیکھا تو ان منظر کو دیکھا تو ان کے چہروں کے رنگ اڑ گئے, آنکھوں سے موتی ٹپکنے لگے. حضرت زینب نے آنسو بہاتے ہوئے کہا, پیارے بھیا, بیویوں نے درد میں ڈوبی ہوئی ہے, آواز سے کہا. ہمارے سردار اور سکینہ نے روتے ہوئے کہا, بابا جان کہاں جا رہے ہو؟ اس جنگل میں ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ جو درندے ننھے علی اصغر پر رحم نہیں کھائے وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ فرمایا, اللہ تم لوگوں کا حافظ و نگہبان ہے. پھر آپ نے تمام اہل خیمہ کو صبر و شکر کی وصیت فرمائی اور سب کو اپنا آخری دیدار کرا کر گھوڑے پر سوار ہو گئے. فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے, حشر کا ہنگامہ برپا ہے. بیان اہل بیت. غریب الوطن اور بے کسے مسافروں کو دکھ رسیدہ قافلہ حسرت بھری نگاہوں سے آپ کو دیکھتا رہا. پردہ نشینان حرم حسرت و پیاس کی خاموش تصویر بنی ہوئی کھڑی رہی اور سب کی آنکھوں نے اشک غم کے موتی ٹپکتے رہے, مگر کوئی چیز امام کے پاؤں کی بیڑی نہ بن سکی. آپ نے سب کو خدا کے حوالے کیا اور دشمنوں کے سامنے پہنچ گئے. کئی دن کے بھوکے پیاسے ہیں اور بیٹیوں, بھائیوں, بھتیجوں اور جانثار ساتھیوں کے غم سے نڈھال ہیں. اس کے باوجود پہاڑوں کی طرح جمے ہوئے فوجوں کے مقابلے میں شیر کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور آپ نے ایک فصیح و بلیغ تقریر کی. اس میں آپ نے حمد و صلوات کے بعد فرمایا, اے لوگو, تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول کا ارشاد ہے کہ جس نے حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی, اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی. تو اے یزیدیوں, اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری دشمنی سے باز آ جاؤ. اگر واقعی خدا اور رسول پر ایمان رکھتے ہو تو سوچو اس خدا اور شہید و بصیر کو کیا جواب دو گے, اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بے وفاؤ, تم نے مجھے خطوط بھیج کر بلایا اور جب میں یہاں آیا تو تم نے میرے ساتھ ایسا برا سلوک کیا ہے کہ مظالم کی انتہا کر دی. ظالموں, تم میرے بیٹیوں, بھائیوں اور بھتیجوں کو خاک و خون میں تڑپتا چمنے زہرا کے ایک ایک پھولوں کو کاٹ ڈالا ہے. میرے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا اور اب میری خون کے پیاسے ہو. اپنے رسول کا گھر ویران کرنے والوں, اگر قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے انجام پر غور کرو اور اپنی عاقبت پر نظر ڈالو. پھر یہ بھی سوچو کہ میں کون ہوں, کس کا نواسا ہوں, میرے والد کون ہے, میری والدہ کس کی لخت جگر ہے, کس کا نواسا ہوں, انہیں فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں کہ جن کے پل صراط پر گزرتے وقت عرش سے ندا کی جائے گی. اے اہل محشر, اپنے سروں کو جھکا لو, اپنی آنکھوں کو بند کر لو. حضرت خاتون جنت 70,000 حوروں کے ساتھ اب گزرنے والی ہے. بے غیرتوں, اب بھی وقت ہے, شرم سے کام لو اور میرے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کرو. امام علی مقام کی یہ تقریر سن کر یزیدی لشکر کے بہت سے لوگ متاثر ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, لیکن شمر وغیرہ بدبخت خبیثوں نے کوئی اثر نہ لیا, بلکہ جب امام نے لشکریوں پر امام کی تقریر کا کچھ اثر دیکھا تو شور و گل مچانا شروع کر دیا کہ آپ یا تو یزید کی بیعت کر لیں اور یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں, اس کے علاوہ ہم کو سننا نہیں چاہتے. امام نے فرمایا, اے یزیدیو, مجھے خوب معلوم ہے کہ تمہارے دلوں پر شفاقت و بخوفی کی مہر لگ چکی ہے, تمہارے غیر بے ایمانی مر چکی ہے, لیکن میں نے یہ تقریر صرف اس لیے حجت کے لیے کی ہے تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم کو حق اور امام پر حق کو نہیں پہچانتے تھے. الحمدللہ میں تمہارا یہ عذر ختم کر دیا. اب رہا یزید کی بیعت کا سوال, تو یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں باطل کے سامنے سر جھکاؤں, اور امام نے یہ پیغام دے دیا کہ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں, سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. امام علی مقام نے جب دیکھا کہ بدبخت میرے قتل کا وبال اپنی گردن پر ضرور ڈالیں گے, میرا خون بہانے سے کسی طرح باز نہیں آئیں گے, تو آپ نے فرمایا, اب تم لوگ جو ارادہ رکھتے ہو پورا کرو, اور جسے میرے مقابلے میں بھیجنا چاہتے ہو بھیجو. بڑے بڑے مشہور بہادر جو شیر خدا کے شیر کے مقابلے کے لیے محفوظ رکھے گئے تھے, ان میں سے ابن سعد نے سب سے پہلے تمیم بن قحطبہ کو حضرت امام سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا. وہ ملک شام کا نامی گرامی پہلوان تھا. وہ غرور
سے ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا اور اپنی بہادری کی ڈینگیں مارتا ہوا امام کے سامنے آیا اور پہنچتے ہی آپ پر حملہ کرنا چاہا. ابھی اس کا ہاتھ اٹھا ہی تھا کہ شیر خدا کے شیر نے ذوالفقار حیدری سے ایسا وار کیا کہ اس کا سر جسم سے اڑا دیا اور اس کے گھمنڈ کو خاک میں ملا دیا. پھر یزید ابتہی بڑے کر و فخر کے ساتھ آگے بڑھا اور چاہا کہ امام کے مقابل بہادری کا جوہر دکھا کر یزیدیوں کی جماعت میں اپنی شاباشی حاصل کرے اور انعام و اکرام کا مستحق بنے. آپ کے سامنے پہنچ کر ایک نعرہ مارا اور کہا کہ شام و عراق کے بہادران کو میری بہادری کا غلبہ ہے، ان کو میری بہادری کا غلغلہ ہے. میں روم اور مصر میں شہزادہ آفاق ہوں، بڑے بڑے بہادروں کو آنکھ جھپکتے موت کے گھاٹ اتار رہا ہوں. ساری دنیا کے لوگ میری شجاعت و بہادری کا لوہا مانتے ہیں، میرے سامنے بھیڑ بکری کی طرح بھاگتے ہیں، کسی میں مجھ سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں. آج تم میری قوت اور میرے داؤ پیچ کو دیکھو. امام علی مقام نے فرمایا تم مجھے جانتا نہیں، میں اپنی رگوں میں ہاشمی خون رکھتا ہوں. فاتح خیبر شیر خدا علی مشکل کشا کا شیر نر ہوں. تم جیسے نامردوں کی میری نگاہ میں کوئی حقیقت نہیں ہے. میرے نزدیک مکھی اور مچھر سے زیادہ تیری حیثیت نہیں ہے. شامی جوان یہ سن کر آگ ببولہ ہو گیا اور فوراً گھوڑا کدا کر آپ پر تلوار کا وار کیا. حضرت امام نے اس کے وار کو بیکار کر دیا اور پھر جھپٹ کر اس کی کمر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ بھیڑ کے وہ کھیرے کی طرح کٹ کر زمین پر دو ٹکڑے ہو کر کے گرا اور منہ کے بل زمین پر گر پڑا. گرا فولاد کا ٹکڑا زمین پر سرنگو ہو کر تکبر بہ گیا زخموں کے رستے موج خوں ہو کر. بدر بن سہیل یمنی اس منظر کو دیکھ کر غصے سے لال پیلا ہو گیا اور ابن سعد سے کہا تم نے کن گواروں کو حسین کے مقابلے میں بھیج دیا جو دو ہاتھ بھی جم کر مقابلہ نہیں کر سکے؟ میرے چاروں بیٹوں میں سے کسی ایک کو بھیجے، پھر دیکھیں ابھی منٹوں میں حسین کا سر کاٹ کر لاتے ہیں. ابن سعد نے اس کے بڑے بیٹے کو اشارہ کیا، وہ گھوڑا کداتا ہوا امام علی مقام کے سامنے پہنچ گیا. آپ نے فرمایا بہتر ہوتا کہ تیرا باپ مقابلے میں آتا تاکہ وہ تجھے خاک و خون میں تڑپتا ہوا نہ دیکھتا. پھر آپ نے ذوالفقار حیدری سے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر کے جہنم میں پہنچا دیا. بدر نے جب اپنے مشہور بیٹے کو اس طرح ذلت کے ساتھ قتل ہوتا ہوا دیکھا تو غیظ و غضب کا پتلا بن کر دانت پیستے ہوئے گھوڑا دوڑا کر امام کے سامنے آیا اور پہنچتے ہی نیزے سے وار کیا. آپ نے اس کے نیزے کو قلم کر دیا. اس نے فوراً تلوار سنبھالی اور کہا حسین دیکھنا میں وہ شمشیر مارتا ہوں کہ اگر پہاڑ پر مار دوں تو وہ سرما بن جائے. یہ کہتے ہوئے امام پر تلوار چلا دی. آپ نے اس کے وار کو خالی کر دیا اور اس پر ذوالفقار کا ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ بدر کا سر کٹ کر گیند کی طرح کچھ دور جا کر کے گرا. اسی طرح شام و عراق کے ایک سے ایک بہادر امام کے مقابلے آتے رہے مگر جو بھی سامنے آیا آپ نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا. کوئی ان میں سے زندہ بچ کر واپس نہیں گیا. شیر خدا کے شیر نے 3 دن کا بھوکا پیاسا ہونے کے باوجود شجاعت و بہادری کا وہ جوہر دکھائے کہ زمین کربلا میں بہادران کوفہ اور شام کا کھیت بو دیا. کسی کے سینے میں نیزہ مارا اور پاؤں نکال دیا، کسی کو نیزے کی آنی پر اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی. کسی کا پٹکا پکڑ کر زمین پر گرا دیا اور گھوڑے کے ٹاپوں سے اس کو رون ڈالا. کسی کی کمر تلوار پر ماری تو وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گرا. کسی کی گردن پر ذوالفقار حیدری چلائی تو اس کا سر بیل کی طرح رگڑتا ہوا چلا گیا اور کسی کے سر پر تلوار آبداری ماری تو وہ زین تک کٹ کے گر گیا. عرض کی امام علی مقام نے دشمنوں کی لاشوں کا انبار لگا دیا. بہادران عراق و شام کے خونوں سے کربلا کے پیاسے ریگستان کو سیراب کر دیا.
بڑے بڑے سب شکن بہادر کا کام آئے اور مشہور جنگ جو پہلوان موت کے گھاٹ اتر گئے، آپ کی ہیبت و شجاعت دشمنوں کے لشکر میں دشمنوں کے دل تھرا گئے اور بڑے بڑے گھمنڈیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ دشمنوں کے لشکر میں شور برپا ہو گیا کہ جنگ کا یہ انداز رہا تو ہماری جماعت کا ایک سپاہی بچ کر نہیں جائے گا، سب کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، سارے بچے یتیم ہو جائیں گے، لہذا اب موقع مت دو اور چاروں طرف سے گھیر کر ایک بار کی حملہ کیا جائے۔ دو بار صف یزیدی جب دست بدست کی جنگ میں بری طرح شکست کھائے تو انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا اور ہزاروں نے چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کرنا شروع کیا۔ وہ گلے گزارے فاطمہ کھارے میں گر گیا، تنہا علی کا لال ہزاروں میں گر گیا۔ اب سینکڑوں تلواریں بیک وقت چمکنے لگی، 50 نیزے آپس میں ٹکرانے لگے اور دشمن بڑھ بڑھ کر امام پر وار کرنے لگے۔ ادھر آپ کی تلوار جلال حیدری کی تصویر اور لا سیف الا ذوالفقار کی تفسیر بنی ہوئی تھی۔ آپ تیغ آبدار کے جوہر دکھا رہے تھے، جس طرح حملہ کرتے پرے کی پرے کاٹ ڈالتے اور دشمنوں کے سروں کو اس طرح اڑاتے جاتے جیسے باد خزاں کے جھوٹے درختوں کے پتے گراتے ہیں۔ ابن سعد کو جب اس طرح کی جنگ میں بھی کامیابی کی امید نظر نہ آئی تو اس نے حکم دیا کہ چاروں طرف سے نیزوں کا میں برسایا جائے اور جب خوب زخمی ہو جائیں تب نیزوں سے حملہ کیا جائے۔ تیر اندازوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور بیک وقت ہزاروں تیر کمانوں سے چھوٹنے لگے اور تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں کام کرنے کی طاقت نہ رہی، مجبوراً حضرت امام کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا۔ ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں اور امام مظلوم کا جسم اقدس تیروں کا نشانہ بنا ہوا ہے، تنے نازنین زخموں سے چور اور لہو لہان ہو رہا ہے۔ بے وفا کوفیوں نے جگر پارے رسول فرزندان بطول مہمان کربلا کے ساتھ یہ سلوک کیا، یہاں تک کہ زہر میں بجھا ہوا ایک تیر آپ تو اس مقدس پیشانی پر لگا جسے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہزاروں بار چوما تھا۔ تیر لگتے ہی چہرے انور پر خون کا دھارا بہ نکلا۔ آپ گش کھا کر گھوڑے کی زین سے فرش پر زمین پر آ گئے۔ اب ظالموں نے تیروں سے حملہ کیا۔ شیطان صفت سنان ایک ایسا نیزہ مارا جو تنے اقدس سے پار ہو گیا۔ تیر اور نیزہ و شمشیر کے 72 زخم کھانے کے بعد آپ سجدے میں گرے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے واصلے بہک ہو گئے۔ 56 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر میں جمعہ کے دن محرم الحرام کی 10ویں تاریخ سن 61 ہجری مطابق 680 عیسوی کو امام علی مقام نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یزیدیوں نے سمجھا کہ ہم نے حسین کو مار ڈالا اور وہ مر گئے ہیں، لیکن زمین کربلا کا ذرہ ذرہ زبان حال سے ہمیشہ یہ پکارتا رہے گا، اے حسین تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نضر بن خرشہ آپ کے سر مبارک کو تن اقدس سے جدا کرنے کے لیے آگے بڑھا، مگر امام علی مقام کی حیبت سے اس کے ہاتھ کانپ گئے اور تلوار چھوٹ گئی۔ پھر بدبخت عدلی خولی بن یزید، سنان بن انس، شبل بن یزید یا شمر خبیث نے آپ کے سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کیا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کی بنا لا الہ است حسین۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔